ایک نوجوان نے جب یہ سنا مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیوں؟ اور دیکھیے کیا دردناک شہادت ہوئی تھی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سنا نا، اور آج بڑا بوال مچا ہوا ہے کہ اسلام عورتوں کو حق نہیں دیتا۔ ہمارے کچھ مسلم بھائیوں نے وہ بے غیرتی کا کام کیا ہے کہ معاذ اللہ عورت کو پیر کی جوتی تک سمجھ لیا۔ اتنے طلاق دیتی ہے کہ آج معاذ اللہ طلاق اور حلال کو کھیل بنا لیا گیا اور ہر طرف مالی رسوائیاں ہو رہی کیا ہے چند لوگوں نے، اور بدنامی پوری قوم کو مل رہی۔ کسی نے فون پر طلاق دے دیا، کسی نے واٹس ایپ پر طلاق دے دیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، بڑے دل درد مند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے کئی دوست ہیں جنہوں نے واٹس ایپ پر اپنی بہن کا فوٹو بھیجا ہے کہ اس میں میری بہن کی عمر 25 سال ہے، ایک بچہ بھی ہے، کوئی ہے تو دیکھیں میری بہن کا طلاق ہو گیا۔ 25 سال کی ہم نے بامبے میں دیکھا ایک بہت بڑا بینر لگا ہے، کچھ این جی او جو نان پولیٹیکل اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتے ہیں، وہ ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑے رہ کر سب کی دستخط لے لیں۔ ہم نے پوچھا کیوں لے رہے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے سر یہ فوٹو ہے، یہ 26 سال کی بچی تھی، شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، لیکن سسرال والوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کو جو ہے جان دینی پڑی، اس کے حق کے لیے ہم روڈ پر آ گئے۔ مسلم بچی کے ساتھ اس یہ سب کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں۔ آؤ پلٹو اس میدان کی طرف جس کو لوگ عہد کا میدان کہتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب جو لوگ حج کر کر آئے، عمرہ کر کر آئے، وہ عہد کے میدان میں جا چکے ہیں، جہاں تقریباً 70 سے زیادہ صحابہ اکرام کی تربت پاک ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پر 70 صحابہ اکرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ کیسی دردناک شہادت! آج میں نے کہا نا، فجر کے لیے بستر چھوڑ کر لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ جوانوں کے پاس بہانہ ہے، حضرت شادی شدہ ہوں، رات میں عمل زوجیہ تھی تو صبح غسل فرض تھا۔ کوئی جوان کہتا ہے حضرت کیا کروں، رات میں ناپاک ہو گیا پر غسل فرض تھا۔ ہم غسل کرنے کی کاہلیت میں فجر کی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ وہ میدان ہے جس کو عہد کا میدان کہا گیا۔ اس میدان میں کیونکہ جانے والے مجاہدین کی گنتی ہوتی، جب گنتی کی گئی، جنگ کے بعد لاشوں کو جمع کیا گیا تو ایک لاش نہیں مل رہی ہے جن کا نام حضرت حنظلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ مولا تبارک۔ حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی لاش مبارک نہیں مل رہی، کہا چلو تلاش کرتے۔ جب تلاش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی لاش میدان میں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کسی نے آپ کو غسل دیا، ابھی ابھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حنظلہ کی لاش۔ لوگوں نے کہا حضور ان کو ایسا لگتا ہے ابھی ابھی کسی نے غسل دیا۔ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں ہاں حنظلہ کو غسل دیا ہے، لیکن کسی دنیا کے انسان نے نہیں، اللہ نے ان کو فرشتوں سے غسل دلوایا۔ اسی لیے آپ کو لقب ملا غسیل الملائکہ، ملائکہ سے غسل دیا ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا مقام اتنا اونچا کہ ان کو فرشتوں نے جنت میں غسل دلایا، ان کو فرشتوں نے غسل دیا، آخر ان کو یہ مقام کیسے ملا؟ تھا فرماتے ہیں جب میرے منادی نے لوگوں کو ندا دی کہ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، جنگ کے میدان میں جانا ہے، دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا، میری والدہ جو ہے، میں نے جمعہ میں بھی کہا نا حضور کی سیرت پڑھتی، ایک ہی بات کرتی بیٹا کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کتنی جنگیں لڑی گئی، اور قسم خدا کی آج ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کا لوگ برین واش کر رہے ہیں کہ اسلام نے تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلایا۔ آپ سیرت پڑھے، ہمیشہ حضور پر صحابہ پر ظلم ہی کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف گئے تھے، بتاؤ کفار مکہ کو یہ بھی نہ دیکھا گیا، انہوں نے جنگ کی مسلط کی اور پھر جان بچانے کے لیے مسلمانوں نے میدان بدر میں آ کر جان بچائی، اس کے بعد بھی کافروں کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے ہم بدلہ لینے کے لیے میدان احد کے اندر آ کر دوسری جنگ کی۔ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم نے تلوار کی دار پر دنیا نے ہی ہم پر حملہ کیا، کیا جان بچانا فرض نہیں ہے؟ ہم تو انسان ہیں، اگر تم کسی جانور کو مارو گے نا تو اس جانور کو بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جان بچائے۔ حضور فرماتے ہیں جب منادی نے ندا دی تو یہ حنظلہ، یہ میرے مقدس صحابی، یہ نوجوان جب منادی نے ندا دی اس دن اس کی شادی کی پہلی رات، اور اس نے عمل زوجیت اپنی بیوی کے وظیفے کو ادا کیا تھا، اور اس پر غسل فرض ہوا تھا، اور اتنی
ویسی کیفیت میں انہوں نے اعلان سنا کہ دین کو تمہاری ضرورت ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، تو انہوں نے اتنا وقت بھی ضائع نہیں کیا کہ میں غسل کروں گا تو کہیں تاخیر نہ ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو بستر پر چھوڑا، بیوی سے اجازت لی، کہا دیوار پر بننا، دین کو ضرورت ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کیونکہ جب یہ آیت ان پر غسل واجب تھا تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے ان کو غسل دینے کا شرط عطا فرمایا۔ کیسے وہ مسلمان تھے کہ دین کے لیے اتنا وقت بھی ویسٹ نہیں کیا کہ غسل کروں گا، غسل فرض ہو گیا ہے، اور پھر مقام کیا ملتا کہ فرشتے آسمان سے نازل ہو کر ان کو غسل دیا۔ اسی میدان میں ایک اور شہادت ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو ایک جھٹکے میں طلاق 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 مار، ان ظالموں سے کہوں گا اچھا یہ میٹر جو ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، بہت آسانی سے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو علماء سے محبت کرنی ہوگی، ان کی تعظیم کرنی ہوگی۔ آج لوگ تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے نا، ملامت مانگیے، میں امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے اچھا گمان کر کے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی مسجد کے امام یا کسی سنی عالم کا بے ادب ہوگا، لیکن یاد رکھو جس نے عالم کی بے ادبی کی نا وہ جلدی توبہ کرے ورنہ اس کا خاتمہ کہاں ہوگا میں نہیں بتا سکتا۔ دنیا نے دیکھا ہے جو علماء کے بے ادب ہوئے، استاد ہوئے۔ اگر عالم دین میں کوئی شرعی عذر ہے، امام قرأت میں غلطی کرتا ہے، نماز میں کوئی مسئلہ ہے، تو بھی آپ کو ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، آپ آ کر امام کو بتائیں حضرت مجھے ایسا ایسا لگا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص نے مجھے فون کیا، ہمارے بہت اچھے دوست کہ بھائی ہماری مسجد کے امام مسجد سے نکلے تو انہوں نے چپل اوپر سے چھوڑی اور پھر پہنے، صحیح ہے کہ غلط؟ میں نے کہا امام صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، طریقہ یہ ہے کہ اکڑ کر چلنے کے لیے منع کیا گیا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تو ادب یہی ہے کہ آپ میں چپل کو اوپر سے پڑھ کے نہیں جھکے، آہستہ سے رکھیں، کیونکہ یہ پٹکنا بھی بے ادبی ہے۔ میں نے کہا امام صاحب نے تو صحیح نہیں کیا، لیکن تم نے بھی مجھے کال کر صحیح نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر تم کو امام صاحب کا یہ عمل پسند نہیں تھا تو تم کو مجھے نہیں کہ امام صاحب کو بتانا چاہیے، تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ارے عالم کو ہو سکتا ہے ٹینشن ہو، مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ آج اسکول کے پیون کی بھی پگاہ ہماری مسجد کے امام سے مؤذن سے زیادہ ہوتی ہے، غلط تو نہیں؟ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم جس اسکول میں بچے کو بھیجتے تھے وہاں کی فیس 500 700 800 1000 تھی، اور جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے وضو کا پانی استعمال کرتے تھے، استنجا خانے کو استعمال کرتے تھے، ارے ٹوپی ٹاول سب کچھ مسجد کا بندہ، کارپیٹ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پنکھے کے نیچے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم نماز 5 وقت پڑھ کر ساری چیزوں کا استعمال کرتے تھے، اور ہم سے چندہ صرف ایک دن مانگا جاتا تھا، ایک دن۔ ایک بات بتائیے، آپ کو یہاں سے جانا ریلوے اسٹیشن جانا، آپ رکشا میں 5 چکر لگائیں گے، دن میں 5 مرتبہ کام ہو، 5 مرتبہ کرایہ لے کر کے نہیں، کیا آپ کو لگے گا ایک مرتبہ میں ہو گیا؟ مسجد میں آپ 7 دن میں 35 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 35 وقت کی نماز، جو لوگ پابند ہیں 35 وقت میں کچھ ایسے ہوں گے جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، لیکن ضعیفوں کو کرسی چاہیے، نرم کارپیٹ ہے، پنکھا ہے۔ مجھے بتائیے کیا دل پر ہاتھ رکھ کر 35 وقت کی نماز میں ہر چیز کو استعمال کرنے والا مسلمان 10 روپیہ دینے میں بھی اس کے سینے پر سانپ لوٹتا ہے؟ دیکھیں کیا لوگوں سے، اگر سارے مسلمان یہ طے کر لے انٹرنیٹ کی ریفل کے لیے پیسہ ہے، گھر میں لائٹ کے بل کے بھرنے کے لیے پیسہ ہے، کیبل کا بل بھرنے کے لیے پیسہ ہے، میں نے بتایا دین کی جو قدر ہونی چاہیے وہ قدر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ورنہ آج دنیا ہم کو رسوا کرتی، ہم کو رسوا کرتی۔ یہ طلاق کا میٹر ایک جملے میں حل ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بہت چھوٹا مبلغ ہوں، یہ میں اپنا ذاتی مشورہ دے رہا ہوں، آپ قبول کر لیں تو الحمدللہ، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر جگہ علماء کا، عالموں کا محتاج بنایا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، جب آپ کے یا ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں اذان اور اقامت دینے کے لیے ہم امام صاحب کو بلاتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، پیدا ہوئے ہم نے امام صاحب کو بلایا، بچہ 4 مہینہ 4 دن کا ہوا، بسم اللہ پانی کرنی، کس کو بلایا ہم نے؟ امام صاحب کو کہ حضرت آپ بسم اللہ پانی کر، پیدا ہوا تو امام صاحب،
تھوڑا بڑا ہوا پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے تو امام صاحب، اور جانتے ہو جب امام صاحب بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حرف کی ایک آیت ہے جس کو تسمیہ کہتے ہیں. جب امام کہتا ہے بچے سے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھو، اور بچہ پڑھتا ہے نا تو لکھنے والوں نے لکھا اسی وقت اللہ 3 لوگوں کی بخشش عطا فرماتا. 3 لوگوں، ایک لائن امام نے پڑھنے کے لیے کیا کی، اللہ نے 3 لوگوں کی بخشش. پوچھا گیا کون؟ سب سے پہلے جس نے پڑھایا ہے اللہ اس کی بخشش فرماتا، جس نے پڑھا ہے اللہ اس کی بخشش عطا فرماتا، اور جس کے کہنے پر جس نے پڑھا ہے اللہ اس پڑھنے والے کے ماں باپ کی بھی بخشش عطا فرماتا. تو ہم پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی امام نے، محسن نے 4 مہینے کچھ دن کے ہوئے پھر بسم اللہ پانی کرائی امام نے، پورا ختم قرآن شریف کو ہدیہ بھی کرایا کس نے؟ امام نے. ہم بڑے ہوئے نکاح کی باری ہے، پورا خاندان تھا، دادا تھے، نانا تھے، چاچا تھے، پھوپھا تھے، خالو تھے، ماموں تھے، ہر کوئی موجود تھا. لیکن ہمارا رشتہ جوڑنے کے لیے، دو خاندانوں کو ایک کرنے کے لیے اگر کسی سے ہم نے نکاح پڑھایا تو وہ نکاح بھی کسی اور نہیں پڑھایا ہے تو ہم نے مسجد کے بولیے کس سے بولیے امام سے. ابا کا انتقال ہوا، پراپرٹی ابا کی میرے اکاؤنٹ میں، زمین ابا کی میرے حصے، پیسہ ابا کا میرے حصے میں، دکان ابا کی میرے حصے میں، لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کا حکم کس کے حصے میں آیا؟ پھر ہم نے کس کو بلایا بولیے؟ امام کو. پیدا ہوئے تو امام، بسم اللہ پانی کرائی تو امام، قرآن شریف ختم ہوا تو امام، نکاح پانی کی تو امام، جنازے کی نماز